ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. تمام تر تعریف حمد ثنا اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا بنانے والا، چلانے والا اور ان کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، محافظت کرنے والا ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے، اللہ رب العزت کی معرفت کرانے کے لیے اور آخرت کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے مبعوث فرمایا گیا. خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور آپ کے صحابہ اکرام پر. اس مختصر سے درود السلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج ہماری کلاس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 سے رہے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج جو احکام ہم سننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت اس پہ ہمیں ایمان دے، ثابت قدم رکھ اور اس پہ عمل کرنے کی، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ الْقُرْآنَ الْفَجْرَ كَانَ مَشْهُودًا. سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے، اور نماز فجر بھی، بے شک فجر کی نماز حاضر ہونے کا وقت ہے، یعنی فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے. اس آیت مبارکہ میں 5 وقت کی نماز کی دلیل ہے. ان حضرات کے لیے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں اختلاف ہے، اس لیے ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، جبکہ حدیث کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. صحیح، ضعیف، موضوع، حسن، یہ ساری حدیث وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آ چکی ہے محدثین کے ذریعے سے، اور بغیر حدیث کے اسلام کو نہیں سمجھا جا سکتا، قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 5 وقت کا نماز کا حکم قرآن کے اندر نہیں ہے، تو گویا کہ ہم 3 وقت کی ہی نماز پڑھیں گے. لیکن اس آیت پہ اگر غور کیا جائے تو اس میں نماز 5 وقت کی نماز کا بھی حکم ہے. نمبر 2، اس کے اندر وقت کی پابندی بھی بتائی گئی ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے. تو اللہ فرماتا ہے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو. تو سورج جب ڈھلنا شروع کرتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد عصر کا، پھر مغرب کا اور پھر عشاء کا. تو یہ 4 نماز کا اللہ نے ذکر کیا رات تک، اور پھر الگ سے ایک اور نماز کا ذکر کیا، اور نماز فجر بھی. بے شک فجر کی نماز فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے. حاضری کا وقت سے مراد فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ فجر کی نماز کی کیا اہمیت ہے، اور فجر کی، اور اسی طریقے سے ایک اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے عصر کی نماز کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہا کہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو. تو وہاں پہ درمیانی نماز سے عصر کی نماز مراد ہے. اور عصر کی نماز کی فضیلت یہ بھی آتی ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دیا گویا کہ اس کی دنیا اور مافیا سب کچھ لٹ گیا. یہ آیتیں جو آیت نمبر 78 سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد 79، اس طریقے سے جو آیتیں آگے آ رہی ہیں، ان کا ایک دوسرے سے بہت گہرا تعلق ہے. اس وجہ سے میں نے آیت نمبر 78 سے لے رہا ہوں. تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرض نمازوں کا حکم دیا. فرض نمازوں کے تعلق سے صرف 1-2 حدیث دیکھ لیں. ابن مسعود اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے بارے میں فرمایا، اور صبح کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ترمذی نے روایت کیا ہے 3135، اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے 670 نمبر پر. اس سے یہ پتہ چلا کہ صبح اور رات کے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں فجر کی نماز کے وقت. اسی طریقے سے امام بخاری نے ایک حدیث کو لے کر کے آئے. بخاری شریف میں یہ حدیث ہے ابو ہریرہ، اس کے راوی رضی اللہ عنہ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
बाजमात नमाज अदा करना अकेले नमाज पढ़ने से 25 दर्जा ज़्यादा अफजल है। अल्लाह अकबर। हम अगर घर के अंदर नमाज पढ़ेंगे, वैसे तो मर्द को घर के अंदर नमाज पढ़ने की इजाज़त ही नहीं है। अगर कोई मर्द घर के अंदर नमाज पढ़ते हैं तो नबी मुकर्रम ने तो यहाँ तक फरमाया कि मेरा जी चाहता है कि मैं अपने मुसल्ले पे किसी को, हदीस का मफहूम है कि मैं अपने मुसल्ले पे किसी को खड़ा कर दूं और कुछ नौजवानों, कुछ लोगों को साथ में लेकर के जाऊं और ईंधन भी लेके जाऊं, जलाओ चीज़ लेकर के जाऊं और उनके घरों में आग लगा दूं जो घर के अंदर नमाज पढ़ते हैं। मुफस्सिरीन इसके फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि आपने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि उस घर में औरतें और बच्चे भी हैं, वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मुसलमानों के घरों को नहीं रहने देना चाहते जो घर की वजह से, गर्म और नरम बिस्तर की वजह से नमाज के लिए नहीं आते। नबी मुकर्रम की ख्वाहिश है कि मैं उनके घरों को जला दूं। तो इससे यह पता चला कि नमाज का जमात के साथ और मस्जिद के अंदर पढ़ना कितनी अफजलियत का हामिल है। और ख्वातीन के लिए नबी मुकर्रम ने फरमाया कि उनके लिए अफजल है घर में नमाज पढ़ना और घर के भी अंदरूनी हिस्से में, जितने अंदर के हिस्से में ख्वातीन नमाज पढ़ेगी उसके लिए उतना बेहतर है क्योंकि पर्दे का एहतमाम उतना ज़्यादा होगा। तो ये इस हदीस में फरमाया जो बाजमात नमाज अदा करता है उसे अकेले नमाज पढ़ने से 25 दर्जा ज़्यादा अफजल है, मतलब 25 गुना ज़्यादा इसका अज्र सवाब उसको मिलेगा। और नमाज फज्र में, फिर नबी मुकर्रम ने फरमाया, और नमाज फज्र में रात के फरिश्ते और दिन के फरिश्ते जमा हो जाते हैं। अबू हुरैरा इस हदीस को पढ़ने के बाद कहते हैं कि अगर तुम्हारा जी चाहे तो इस आयत को पढ़ लो। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 4717, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 649, मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 474। इसी तरीके से एक और हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, तुम में रात और दिन के फरिश्ते एक के बाद दिगर आते जाते रहते हैं और नमाज फज्र और नमाज असर में इकट्ठा हो जाते हैं। तो 2 वक्त फरिश्ते इकट्ठा होते हैं, एक फजर की नमाज में और एक असर की नमाज में। फिर वो फरिश्ते आसमान पर चढ़ जाते हैं, चुनांचे रात तुम्हारे पास बसर कर, जिस फरिश्ते ने तुम्हारे पास रात बसर की होती है तो तुम्हारा रब उनसे पूछता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे सवाल करता है। हालांकि तुम्हारा रब, नबी मुकर्रम ने फरमाया, हालांकि तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुमने रात किस तरह बसर की, लेकिन उसके बाद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से पूछता है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानता है कि हमने किस तरीके से दिन और रात को बसर किए हैं, लेकिन उसके बाद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से पूछता है। नबी मुकर्रम ने फरमाया कि तुम ने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा। सुभान अल्लाह, फरिश्ते हमसे छूट करके फजर के वक्त या असर के वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जा रहे हैं, और फजर के वक्त जो फरिश्ते पहुंच रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आलमुल गैब है, सब कुछ जानता है, उसके बाद भी उन फरिश्तों से पूछता है कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में पाया। फरिश्ते कहते हैं हम उनको छोड़कर आए तो वो नमाज पढ़ रहे थे, और जब हम उनके पास पहुँचे तो वो नमाज पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह। तो इस हदीस से हमें ये पता चला कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी खबर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास पहुँचे और जब वो हमें हमारे बारे में फरिश्तों से पूछे कि मेरे फला बंदे को तुमने किस हालत में पाया, तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे रब के पास जब हमारी हाज़िरी पहुँचे तो हम उस हालत में रहें, तो हमें फजर और असर की नमाज को वक्त की पाबंदी के साथ जो सुन्नत तरीक़ा है उस तरीके से अदा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको तौफीक दे। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 555, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 632। फ़र्ज़ नमाज़ों की अदायगी के बाद और फजर की नमाज की अदायगी, मतलब फ़र्ज़ 5 वक्त की नमाज की अदायगी के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देता है, व मिनल लैल फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक, और रात के कुछ हिस्से में भी आप इसके साथ तहज्जुद पढ़ें। इसके साथ से मुराद कुरान के साथ तहज्जुद पढ़ें। रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद का मतलब होता है नींद को तोड़ने वाली चीज़। तो नींद को तोड़ करके जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हाजिर होता है उसको तहज्जुद का वक्त कहते हैं। और तहज्जुद की नमाज की यहाँ पे फजीलत बताई जा रही है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तहज्जुद का जिक्र किया और तहज्जुद को भी कहा कि इसके साथ पढ़ो, यानी कुरान मुक़द्दस के साथ पढ़ो। और हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी लंबी लंबी सूरतें कुरान की तहज्जुद के अंदर पढ़ा करते थे। तहज्जुद ये रात की वक्त जब इंसान अपनी नींद से बेदार होता है तो
سکون ہوتا ہے، اس کے دل دماغ کے اندر سکون ہوتا ہے، معاشرے کے اندر بھی سکون ہوتا ہے اور اس کے اپنے دل کے اندر بھی سکون ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے، یعنی جب اللہ کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے، اس کا دھیان اللہ رب العزت کی طرف لگتا ہے، یعنی ساری دنیا سو رہی ہے اور یہ بندہ چپ چاپ سے اٹھ کر کے اپنے خالق اور مالک، اپنے رب کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے جب یہ حاضر ہوتا ہے اور سکون اور اطمینان کے ساتھ جب یہ حاصل ہوتا ہے، تو نماز میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھتا ہے تو اپنے عبودیت کا اصل حال، وہ اپنی عبودیت کے اصل حال میں ہوتا ہے کہ پوری دنیا سو رہی ہے اور یہ اپنے خالق کے سامنے حاضر ہوا ہے سکون اور اطمینان کے ساتھ، اور یہ عبودیت کا اصل حال ہے۔ ایسے وقت میں اس کا دل اگر اس کا ساتھ دیتا ہے تو اس ذات جو اللہ تعالیٰ کے آگے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے، اپنا سر جھکاتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے ناک کو اپنے خالق کے سامنے رکھتا ہے، جب وہ رکوع کرتا ہے تو ایسے وقت میں اس کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے خالق کے سامنے حاضر ہے۔ یوں تہجد انسان کو اس کی اصل مقام پر رہنے میں مدد کرتی ہے، یعنی اصل مقام، یعنی عبودیت کے اصل مقام پر رہنے میں تہجد کی نماز اسے مدد کرتی ہے۔ تہجد کی نماز کے تعلق سے چند احادیث۔ اچھا، اس میں اور ایک چیز فرمائی گئی، یہ آپ کے لیے زائد ہے، یعنی آپ کے مقام و مرتبے کو بڑھانے کے لیے، آپ کے مقام و مرتبے کو اعلیٰ اور عرفہ کرنے کے لیے یہ آپ کے لیے زائد ہے۔ اور اس سے دوسرا مطلب یہ بھی نکالا گیا ہے کہ یہ آپ کے اوپر زائد فرض کی گئی ہے، اور ہمارے لیے یہ نفل ہے یا یہ ہمارے لیے سنت ہے، لیکن نبی مکرم کے لیے، اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ نبی مکرم کے لیے فرض ہے یا نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑا، اور صحابہ اکرام بھی اس کا اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ نہیں گئے تھے، تو صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اسی تہجد کی نماز کی اور صبح کی نماز کی کا اہتمام بہت زیادہ کرتے تھے، گویا کہ اس وقت وہ نمازیں ان کے لیے فرض تھی، لیکن جب 5 وقت کی نماز فرض ہو گئی تو امت کے لیے تہجد نفل ہو گئی، لیکن اس کی بہت زیادہ فضیلت احادیث کے اندر آتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور امت کو بہت زیادہ ابھارا ہے تہجد کی نماز کے لیے، کیونکہ یہ ایک ایسا رشتہ قائم کرتی ہے خالق کا اس کے بندے کے ساتھ کہ جو دھیان کے لیے، جو یاد کے لیے، جو اس کیفیت کے لیے، اللہ کی عبودیت کی کیفیت کے لیے سب سے اچھا وقت ہوتا ہے، مطلب اس کی عبادت کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ جب بندہ تہجد پڑھتا ہے تو یہ جو نماز ہے یہ اس کو دن بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہے، یعنی اس کا جو دھیان ہوتا ہے، اس کا جو اللہ رب العزت سے اس وقت جو اس کا ڈائریکٹ یوں کہہ لیجئے کہ کانٹیکٹ ہوتا ہے، تو یہ جو دھیان ہے اس کا دن بھر کے لیے کام میں آتا ہے، اور شیطان سے بچنے کے لیے بھی، اور اس کے اللہ رب العزت کی نافرمانی اور معصیت کے کام سے بچنے کے لیے بھی یہ وقت، یہ نماز جو ہے اس کو دن بھر سپورٹ کرتی ہے، تو آپ کے لیے زائد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام بھی اس نماز کی بہت زیادہ اہمیت کو سمجھتے ہوئے اور اس کے اہتمام کیا کرتے تھے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے۔ فرض نماز کا اللہ نے حکم دیا، اور اس کے اندر فجر کی نماز کو اسپیشل طور پہ بیان فرمایا، پھر اس کے بعد تہجد کی نماز کا حکم دیا، اور تہجد کے جسٹ بعد یہ کہتا ہے کہ فرائض اور نفل عبادتوں کے کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے نبی مکرم کے لیے مقام محمود کا وعدہ کیا۔ تو ہم آج دیکھیں گے کہ تہجد کی نماز کتنی قیمتی ہے، اور حدیث کی روشنی میں، اور مقام محمود کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانا ہے۔ چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے مسلم شریف کی حدیث، مسلم شریف حدیث نمبر 203 اور 1163، ابو داؤد 2429۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے، مطلب 5 وقت کی نماز کے بعد
اگر کون سی نماز سب سے زیادہ افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی لیلۃ القدر رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے 2031163 میں، 2 حدیث ہیں، اور ابو داؤد میں بھی ہے۔ سیدنا عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے۔ اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ماں عائشہ فرماتی ہیں، کیونکہ ماں عائشہ آپ کے امہات المومنین ہیں اور آپ کے ساتھ میں وہ رات گزارا کرتے تھے، تو نبی مکرم رات کو اٹھ کر کے اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ کے پیر کے اندر ورم یعنی سوجن آ جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا، ماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگلے اور پچھلے تمام لغزشوں کو معاف فرما دیا ہے؟ آپ کی تمام لغزشیں، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، اگر دوسرے لفظوں میں کہیں تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ کو تو مقام محمود کا وعدہ ہے، آپ کو تو آپ کی جنت دکھا دی گئی ہے، آپ تو امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے قیمتی مقام و مرتبہ ہے۔ تو عائشہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں؟ آپ کی تو ساری لغزشیں معاف ہیں۔ تو نبی مکرم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ سبحان اللہ! کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ ہم غور کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی کس قدر نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہماری رشد ہدایت کے لیے، ہمیں حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے، اس دنیا میں بہترین زندگی جینے کے لیے، اور قبر کے اندر اور حشر کے اندر اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے لیے ہمیں خبردار کرنے کے لیے خود اپنا کلام نازل فرمایا، خود خطاب کیا، اور اس کلام کو سمجھانے کے لیے امام الانبیاء کو منتخب کیا، رحمت للعالمین کو منتخب کیا، اور اس کے بعد ہمیں دنیا کی ایسی نعمتیں اور ایسی عیش و آرام کی چیز عطا کی کہ جن نعمتوں کو نہ ہم گن سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ جان سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھی ہم اپنے رب کے شکر گزار بندے بننا نہیں چاہتے۔ تو جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو اور صرف ایک بار یہ سوچ لے کہ اپنی نعمتوں کے بارے میں وہ سوچے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کیا نعمتیں دی ہیں، مجھے مسلمان گھر میں پیدا کیا، کیا اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ پھر اس کے بعد صحیح دین عطا کیا، اتنے گناہوں کے بعد بھی اللہ رب العزت نے ہمارے دامن کو نہیں چھوڑا، ہمیں پکڑ کر کے واپس اس کلام تک لے کر کے آیا، اس کلام کو سننے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی ہمیں صلاحیت دیا، ہمیں توفیق دیا۔ یہ توفیق بھی اسی کی طرف سے ملنی ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کر کے اللہ کے کلام کو سمجھ رہے ہیں۔ اور بے شمار نعمتیں ہمیں والدین دیے، ہمیں ایک خاندان دیا، ہمیں معاشرہ دیا، ہمیں جینے کے لیے گھر دیا، رہنے کے لیے گھر دیا، اور اس نعمتوں کو گننا اگر چاہیں تو پوری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن ہم اس کی نعمتوں کو نہیں گن پائیں گے، جان ہی نہیں پاتے ہیں تو گن کیا پائیں گے؟ تو ہم جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو اگر ایک بار بھی ہم نے یہ سوچ لیا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا۔ یہ حدیث تھی مسلم شریف کی، حدیث نمبر 2820، مسلم شریف حدیث نمبر 2820، اور بخاری شریف حدیث نمبر 4837۔ خشوع اور خضوع، جب بندہ اپنی نعمتوں کے بارے میں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سوچ کر کے جب اس کے سامنے کھڑا ہوگا تو واقعی آپ غور کریں کہ جب وہ سجدے میں جائے گا تو اس کا دل نہیں چاہے گا کہ میں سجدے سے اٹھ جاؤں، جب وہ رکوع میں جائے گا تو اس کا جی نہیں چاہے گا، جب اس کے سامنے وہ قیام میں کھڑا ہوگا تو اس کا جی نہیں چاہے گا کہ میں اس کے سامنے سے ہٹ جاؤں۔ تو یہ تہجد کی نماز میں، اور بھی دوسری حدیث دیکھیں، سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ فوراً آپ کے طرف بڑھے، مطلب مدینہ جیسی آئے تو لوگ آپ کی طرف بڑھے اور آپ کا استقبال کیا، اور ہر جانب سے یہ آواز لگائی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، چنانچہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا تاکہ آپ کو دیکھ سکوں۔ یہ ایک یہودی عالم تھے، عبداللہ بن سلام، اس وقت یہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، اور جب ان کو یہ پتہ چلا کہ لوگ آواز دے رہے ہیں اور بہت
ایک مدینہ کے اندر ایک شور و شرابہ اور خوشی کا ایک ماحول دوڑ پڑا ہے اور سارے کے سارے لوگ دوڑ کر کے نبی مکرم کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا، میں بھی وہاں پہنچا۔ پھر جب میں نے آپ کے چہرے انور کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، آپ نے جب نبی مکرم کا دیدار کیا تو چہرے کو ہی دیکھ کر کے کہتے ہیں، کیونکہ یہودی عالم بھی تھے اور علم والے بھی تھے، تو کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ یعنی یہ سچے نبی ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ اور میں نے آپ سے جو سب سے پہلے حدیث سنی، سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے پہلے حدیث سنی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، یعنی سلام میں پہل کرو، سلام کرو۔ پہلے کہا سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ، دوسرا عمل آپ نے بتایا کھانا کھلاؤ، اور تیسرا صلہ رحمی کرو، یعنی رحم دلی کرو، ایک دوسرے کے لیے صلہ رحمی کرو، یعنی ایک دوسرے کا خیال رکھو اور ان کے ساتھ اچھا احسان سلوک کرو، اور رات کو اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سو جائیں، سوئے ہوئے ہوں، اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، یعنی لوگ بے خبر ہیں آپ کی نماز سے۔ تو اس سے ایک نقطہ یہ بھی پتہ چلا، یہ اس کی مسند احمد کی حدیث ہے، یہ مسند احمد جلد نمبر 5 حدیث نمبر 451، یہ اس کا صفحہ نمبر ہے اور حدیث نمبر ہے 23846۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 2 قسم کے آدمی ہیں کہ قابل رشک ہیں، 2 قسم کے لوگ قابل رشک ہیں، مطلب ان کا رشک کیا جا سکتا ہے ان کے اوپر، اور وہ 2 کون خوش نصیب ہیں؟ ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور وہ اس کے ساتھ دن اور رات کے اوقات میں قیام کرتا ہے، دن اور رات کے اوقات میں قیام کرتا ہے، قرآن جس کو دیا ہے اس کے ساتھ وہ دن اور رات کو گزارتا ہے۔ اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ اس دن اور رات کے اوقات میں خرچ کرتا ہے، مطلب دن اور رات اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتا ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 815۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب جو بابرکت اور بلند و بالا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت پیاری حدیث ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارا رب جو بابرکت اور بلند و بالا ہے، جب ہم رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو وہ آسمان دنیا کے طرف تشریف لاتا ہے۔ سبحان اللہ، جب آخری 1/3 حصہ رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا کی طرف تشریف لاتا ہے، پھر کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ خود اللہ رب العزت آسمان دنیا میں آ کر کے اعلان کر رہا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کر دوں، اور پھر تیسرا، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6321، مسلم شریف حدیث نمبر 758۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ کیا ہم ضرورت مند نہیں ہیں؟ ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرانے کے لیے بڑے لوگوں کے گھروں میں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جبکہ بینک نہیں جانا چاہیے مہینوں اپنی ایڑیوں کو رگڑتے ہیں، جبکہ وہ حرام چیز ہے۔ اپنی ضرورت کو پورا کرانے کے لیے در در بھٹکتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، اور ایسے در میں جاتے ہیں جہاں سے نہیں ملتا ہے تو بے عزتی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کسی بڑے آدمی کے پاس اپنی ضرورت کو لے کر کے جائیں، اگر وہ آپ کی ضرورت پوری نہ کرے تو آپ کا چہرہ دیکھنے لائق ہوگا، ایسی بے عزتی فیل ہوگی، ایسی بے عزتی محسوس ہوگی۔ اور وہ اللہ جہاں پر مانگنے سے خوشی محسوس ہوتی ہے، جہاں پہ وہ دے نہ دے بے عزتی محسوس نہیں ہوتی۔ آپ غور کریں، اللہ رب العزت دے نہ دے بے عزتی محسوس نہیں ہوتی، اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ نہ دے، اللہ رب العزت ضرور اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ کوئی ہاتھ ایسے نہیں جس کے ہاتھ کو اللہ رب العزت واپس لوٹا دے۔ ہاں وہ ایک بات الگ ہے کہ کوئی بڑا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو، جیسے کہ اس کا غذا حرام کی ہو، حرام پہنتا ہو، حرام کھاتا ہو، حرام اوڑا ہوا ہو، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا، ورنہ اللہ رب العزت ہر کسی کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ ہاں وہ وقت بھی کہ جب کفر اور شرک پھیل چکا ہو یا نہ بھی پھیلا ہو، جیسے ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم ضرور بے ضرور تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کرتے رہنا، ورنہ اللہ رب العزت تم پر عذاب مسلط کر لے گا اور تمہارے لوگ دعا کریں گے اور دعا قبول نہ ہوگی۔ تو یہ ایک الگ معاملہ ہے، ورنہ اللہ رب العزت ہر بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ قبول ہونے کی تین شکلیں ہوا کرتی ہیں۔ یا تو اللہ رب العزت جو مانگ رہا ہے، جیسے کچھ بہنوں کا فون آتا ہے، خبر آتی ہے کہ ہم تہجد پڑھ رہے ہیں اور کنٹینیو اتنے سالوں سے ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، کوئی بچوں کے لیے پڑھتا ہے، کوئی کسی کے لیے پڑھتا ہے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ بہنوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے رات کو اٹھ کر کے، جس وقت خود اللہ رب العزت اعلان کر رہا ہے کہ کیا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، کیا ہے کوئی سوال کرنے والا، کیا ہے کوئی توبہ کرنے والا اور میں اس کو دے دوں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، آپ کی دعا بالکل قبول ہو رہی ہے۔ تین کنڈیشن ہے دعا کے قبول ہونے کی، یا تو اللہ رب العزت وہی عطا کر دیتا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں، لیکن آپ کا رب بہتر جاننے والا ہے آپ سے کہ آپ کے لیے وہ چیز جو آپ مانگ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، بہتر ہے یا نہیں ہے۔ آپ کا خیال آپ سے زیادہ آپ کا رب رکھنے والا ہے۔ ہمارا رب ہم سے زیادہ ہمارا خیال رکھنے والا ہے۔ ہم نے نہیں مانگا تھا اس سے آنکھ، ہم نے نہیں مانگا تھا اس سے زبان، ہم نے نہیں مانگا تھا اس سے دل، اس نے ہماری ضرورت کو جانتے ہوئے یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ جن نعمتوں کو ہم نہیں جانتے وہ بھی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، تو وہ جانتا ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ رب العزت اس سے بہتر عطا کرے؟ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اولاد بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن ہمارا رب جانتا ہے کہ ہمارے لیے اولاد ضروری ہے یا نہیں ہے، یا اس سے بھی کوئی قیمتی چیز ہے جو میں اسے عطا کر دوں۔ تو آپ اپنی زندگی میں اس بات کا بھی غور کریے گا، ہر وہ شخص جو تہجد میں اٹھ کر کے اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہا ہے اور اس کی دعا نہیں سنی جا رہی، تو اللہ رب العزت ضرور، آپ اپنی زندگی کے اندر غور کر کے دیکھیں تو اللہ رب العزت ضرور آپ کو اس سے بہتر عطا کیا ہوگا۔ یا اگر یہ دونوں کنڈیشن میں اللہ رب العزت دعا قبول نہیں کرتا ہے، یعنی وہ بھی نہیں دیتا، اس سے بہتر بھی نہیں دیتا، تو اس سے کئی گنا زیادہ قیمتی فیصلہ اپنے بندے کے لیے فرماتا ہے، اور وہ یہ فیصلہ کہ کل حشر کے میدان میں اللہ رب العزت اس دعا کا بدلہ دے گا۔ جب اس دعا کا بدلہ اللہ رب العزت اس کو حشر کے میدان میں دے گا تو ہم اپنے بندے، ہم اللہ کے بندے یہ خواہش کریں گے، یہ آرزو کریں گے کہ کاش میری دنیا کے اندر کوئی دعا قبول نہ ہوتی، کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اللہ رب العزت نے اس دعا کا اتنا پیارا بدلہ مجھے عطا کیا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کی ذات سے مایوس نہیں ہونا ہے، مایوسی کفر ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اتنے سالوں سے دعا کر رہا ہوں میری دعا قبول نہیں ہو رہی، گویا کہ وہ اللہ کی ذات سے مایوسی کے لفظ استعمال کر رہا ہے جو اس کی شان کے خلاف ہیں، جو توحید کے خلاف ہیں۔ کبھی جب بندہ اس لفظ کو کہتا ہے تو میں تو کانپ اٹھتا ہوں کہ میں تو اتنے سال سے دعا کر رہا ہوں، میں تو مانگ رہا ہوں، میری تو دعا قبول نہیں ہو رہی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے لیے کیسے کلمات کو اختیار کر رہے ہیں۔ کیا ہمیں یقین نہیں ہے؟ اور یقین نہیں ہے تو مانگے نا۔ تو ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب دیتا ہے، جبھی تو ہم رات میں اٹھ کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں۔ اس نے ہماری دعا کو ضرور قبول کیا ہے، کوئی ہاتھ ایسا نہیں گرتا کہ اس کے گرنے کے پہلے اس کا خالق اسے قبول فرما لے۔ تو یہ حدیث تھی بخاری شریف کی حدیث نمبر 6321، مسلم شریف حدیث نمبر 758۔ ایک اور حدیث کہ رکعت کتنی پڑھی جائے تہجد کے اندر۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ رمضان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیا کیفیت تھی؟
تو انہوں نے ارشاد فرمایا، مطلب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور اس کے علاوہ باقی تمام مہینوں میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، باقی دوسرے مہینوں میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ رات کی جو نماز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو 8 رکعت اس میں تراویح تھی، اور 8 رکعت اس میں تہجد ہے، 8 رکعت اس میں تہجد ہے، رات کی نماز ہے، اور 3 رکعت اس میں وتر ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 738 اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے، نہیں یہ بخاری شریف کا نمبر پھر سے لکھیں 1147، بخاری شریف 1147 اور مسلم شریف 738، مسلم شریف 738۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے عبداللہ تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ رات کو قیام کیا کرتا تھا مگر بعد از اس نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اس کا بھی نبی مکرم نے اپنے صحابہ کو اہتمام کرنے کا کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تہجد پڑھتے پڑھتے اچانک چھوڑ دو۔ تو تہجد کے اوپر جب پڑھنا ہم شروع کریں تو اس میں استقامت رکھیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث تھی 1152 اور مسلم شریف حدیث نمبر 185 اور 1159۔ رات کے اندر اٹھ کر کے نماز کا پڑھنا، اس کی عادت بنانے کے بعد یہ عمل کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارا جسم اس کو جس چیز کا عادی کیا جاتا ہے یہ اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسا جسم ہمیں عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ، ایسا جسم عطا فرمایا ہے کہ اس جسم کے بارے میں اگر بولنا شروع کریں تو کئی کلاسز اس میں نکل جائیں گی کہ اتنا قیمتی جسم۔ اس کے اندر 2 خوبی میں آج آپ کو اس تہجد کے تعلق سے بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ اس کو زیادہ سنائیں گے تو یہ زیادہ سونے کا عادی ہو جائے گا، اگر آپ کم سنائیں گے تو یہ کم سونے پر بھی اپنے آپ کو راضی کر لے گا۔ لیکن یہ عادت بنانے میں آپ کو 35 40 یا 45 دن لگیں گے، اور پھر اگر آپ نے عادت بنا لی ہے کہ مجھے 5 گھنٹہ ہی سونا ہے تو آپ کے لیے 5 گھنٹہ کافی ہو جائے گا۔ ہاں، اللہ رب العزت کا اصل میں حکم ہے کہ آدھی رات جاگو یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر کھڑے ہو کر کے اور قیام کرنے لگے، اللہ رب العزت سے جب بندہ اللہ رب العزت سے بات کرنے کے لیے رات میں جب ساری دنیا سو رہی ہے اور چپکے سے اٹھ کر کے، اور تہجد کے لیے ایک بات کا ہم اور خیال رکھیں کہ یہ بہت قیمتی عبادت ہے، تو اس عبادت میں ریاکاری نہ شامل ہو جائے۔ اگر ریاکاری شامل ہوئی تو ہماری یہ محنت بیکار ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ تو ہمیں اس کو دکھاوے سے بچا کر کے چپکے سے اٹھ کر کے اپنے خالق کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر ہم اپنے جسم کو عادی کر لیں گے کہ 5 گھنٹے میں ہماری نیند پوری ہو جاتی ہے، 6 گھنٹے میں، جیسے اللہ نے فرمایا آدھی رات 6 گھنٹے کی ہوگی یا 5 گھنٹے کی یا 7 گھنٹے کی، جیسا سورج کا طلوع اور اس کا غروب ہوگا اس کے مطابق۔ تو 6 گھنٹہ اگر ہم لمٹ پکڑ لیں تو 24 گھنٹے میں 6 گھنٹہ سونا ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، اگر ہم اس کو جسم کو اس کا عادی بنائیں گے۔ اور اگر ہم 12 گھنٹے کا عادی بنا دیں گے تو 12 گھنٹے ہم سوتے رہیں گے۔ جب ہم سوتے ہی رہیں گے، اس دنیا میں ہم آئے ہیں ایگزام دینے کے لیے، تیاری کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ جیسے جب ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ملے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور اسے بتانا کہ جنت کی زمین جو ہے وہ بہت زرخیز ہے، بہت اپجاؤ ہے، اس کے اندر جو درخت لگتے ہیں وہ سبحان اللہ اور الحمدللہ سے ایک ایک درخت لگتے ہیں۔ تو یہ درخت لگانے کا وقت ہے۔ اگر ہم اس میں 12 گھنٹے سوتے رہ جائیں گے اور خیالوں میں اور باتوں میں اپنے وقت کو گزار دیں گے تو کیسے ہم جنت کی تیاری کر پائیں گے؟ کیسے ہم جہنم کی ہولناکی سے بچ پائیں گے؟ سونا تو ہے ہمیں، تو ہم قبر میں سوئیں۔ اس دنیا میں یہ کرائے کا جسم ہمیں ملا ہے، اور کرائے کے جسم کو، کرائے کی کوئی چیز آپ لیتے ہیں تو کیا آپ اس کو استعمال کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ ہم بچپن میں سائیکل لیا کرتے تھے کرائے کی، تو اس کو 1 سیکنڈ 1 منٹ کے لیے بھی کھڑا نہیں کرتے تھے، 2-3 دوست ہوا کرتے تھے اور ایک کے بعد ایک چلائے گا، ایک کے بعد ایک چلائے گا۔ جب 1 گھنٹہ پورا ہو گیا لے جا کر کے اس کو دے دیا۔ مطلب کرائے کی چیز کے اوپر مروت نہیں کی جاتی۔ تو یہ کرائے کا جسم ہم کو 30 سال 60 سال 50 سال کے لیے دیا گیا، اس میں مروت کر کے اور اس کو سونے میں اگر گزار دیں گے تو قبر میں کیسے سوئیں گے؟ اگر قبر میں ہم سکون اور اطمینان کے ساتھ سونا چاہتے ہیں تو ابھی ہمیں جاگنا ہوگا، اور 6 گھنٹہ ہمارے لیے کافی ہے۔
دوسرا یہ کہ یہ جسم کے اندر ایک خوبی اور اللہ رب العزت نے دی ہے کہ اس کو جتنا کھانے پہ آپ تیار کر لیں گے یہ اتنے ہی کھانے پہ تیار ہو جائے گا. اگر آپ اس کو بہت کھلانے کا عادی بنا دیں گے تو یہ بہت کھاتا رہے گا اور اس کو ہضم کرنے میں پورے وقت کو آپ کا ذہن گزر جائے گا. تو کم کھانے پر اس کو راضی کر لیں, ایک لمٹ بنا لیں کہ ہمیں اتنا ہی کھانا ہے. جیسے اپنے پیٹ کو سیدھا کرنے کے لیے صحابہ کرام چند لقمے کھایا کرتے تھے. آپ نے سنا ہوگا کہ ہم ایک کھجور کھا لیتے تھے, کبھی 2 کھجور کھا لیتے تھے. آپ سوچیں کہ ان کے لیے وہ چیز کافی ہو جاتی تھی, ہمارے لیے اتنا کھانے کے بعد بھی وہ کافی نہیں ہو رہی اور اس کو ہضم کرنے کے لیے سو رہے ہیں اور اپنے وقت کو گزار رہے ہیں. تو ہمیں نماز کا, تہجد کی نماز کے تعلق سے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جب ہم اپنے رب کے سامنے, اپنے خالق کے سامنے حاضر ہوں تو قرآن کو پڑھیں, کیونکہ تہجد کا جو اللہ نے تہجد کا حکم دیا ہے تو تہجد کے حکم کے ساتھ کہا کہ تم قرآن کے ساتھ کھڑے ہو. تو قرآن کو جتنا قرآن ہمیں یاد ہے زیادہ سے زیادہ قرآن ہم اس کے وقت میں پڑھنے کی کوشش کریں, کیونکہ رب کے سامنے حاضر ہیں اور رب کے سے کلام کر رہے ہیں. نبی مکرم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کا جی چاہے کہ اپنے رب سے کلام کرے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے. تو ہمیں جب جتنی بھی صورتیں یاد ہیں, اور یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے لیکن میں اس کو بتا دینا بھی ٹھیک سمجھوں گا کہ اگر آپ دیکھ کر کے بھی قرآن کو پڑھتے ہیں, کیونکہ نفل عبادتوں میں دیکھ کر کے بھی قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے, فرض کے اندر اجازت نہیں ہے لیکن نفل کے اندر اجازت ہے, تو دیکھ کر کے بھی آپ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھنے میں, یعنی اللہ سے بات کرنے میں. اور ایک بندہ کیسے نہ ہو جو اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے, جو اللہ رب العزت کے لیے جیتا ہے, ان صلاتی و نسخی و محیای و مماتی للہ رب العالمین پہ جس کا ایمان ہے, وہ جب اپنے رب سے بات کرنے کے لیے کھڑا ہو تو پھر کیا اس کے سامنے ٹائم کا وقت اور اس کی قیمت رہتی ہے. تو بہرحال نماز کو بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت مجھے اور ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, یعنی آپ کو فرض اور نفل نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتے رہیے تاکہ قیامت کے دن ہم آپ کو مقام محمود پر فائز کریں. تو فرض اور سنت کے بعد مقام محمود کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. اس دن ساری مخلوق آپ کی تعریف کرے گی اور آپ اپنے خالق کی تعریف کریں گے. وہ مقام محمود کیا ہے کہ ساری مخلوق نبی مکرم کی تعریف اور نبی مکرم اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا کریں گے. کس طریقے سے ہوگا؟ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اذان کے آواز سنے پھر یہ دعا پڑھے, اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا للذی وعدتہ. اس کا ترجمہ یہ ہے, اے اللہ اس مکمل دعوت اور قائم صلاۃ کے پروردگار. مکمل دعوت جو مؤذن نے اذان دیا, دعوت دیا توحید کی دعوت, اور نماز بھی اعلان توحید ہے. تو اس مکمل نماز کے پروردگار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص قرب اور خاص فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا ہے, یقیناً تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اس دعا کا یہ ترجمہ ہے. اس دعا کو جو بندہ پڑھے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قیامت کے دن اس کی میری شفاعت نصیب ہوگی, اسے میری شفاعت نصیب ہوگی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, لیکن اس حدیث میں اس چیز کا اور ہر فضائل کی جو بھی ہم حدیث پڑھیں یا قرآن کی آیت فضائل کی جب بھی ہم دین کے اندر سے کوئی چیز سنیں تو وہاں پہ ہمیں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ساری فضائل توحید پرست کے لیے ہیں, اور اگر کوئی توحید پرست نہیں ہے تو کوئی فضیلت اس کے لیے نہیں ہے, کیونکہ توحید پرست کی مشرک کی کوئی عبادت اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا. سورہ توبہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں 3 نمبر آیت نمبر اور 5 نمبر میں بھی. تو یہ بخاری شریف کی حدیث تھی کہ جو اذان کے بعد اذان کی دعا پڑھے گا تو اللہ کے نبی اس کے لیے شفاعت اس کے لیے مقدر ہوگی انشاءاللہ تعالی, اگر وہ توحید پرست ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 4719, بخاری شریف حدیث نمبر 479. ایک مقام محمود کے تعلق سے بہت لمبی تفسیر ہے
لیکن چند صرف 2 حدیث کے اوپر میں اپنے بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک حدیث بخاری شریف کی، حدیث نمبر 1718 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سب لوگ گھٹنوں کے بل ہوں گی، قیامت کے دن سب لوگ گھٹنوں کے بل ہوں گے، اور ہر امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی، اور جب لوگ اپنے اپنے نبی کے سے کہیں گے کہ فلاں شفاعت کریں، مطلب ہر کوئی پریشان ہوگا، وہ مقام جو ہے 50,000 سال کا دن ہے، سورج قریب کر دیا گیا ہے، زمین گرم کر دی گئی ہے، اور وہاں پر بد لوگ کا تو بہت برا حال ہوگا، جو گنہگار ہوں گے وہ تو جل بھن رہے ہوں گے، لیکن نیک لوگ بھی پریشان ہو چکے ہوں گے، کیونکہ اتنا طویل اور پہلے سے لے کر کے آخر تک سارے انسان وہاں پر اکٹھا ہیں، سارے جنات وہاں پر اکٹھا ہیں، اور ساری مخلوق وہاں پر اکٹھا ہے، تو سارے لوگ ایک وقت ایسا آئے گا کہ گھٹنوں، نبی مکرم نے فرمایا کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، اور اپنے اپنے انبیاء کو کہہ رہے ہوں گے کہ فلاں ہمارے لیے شفاعت کریں، حتیٰ کہ شفاعت کا معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گا، اور یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب نبی مکرم مقام محمود پر فائز ہوں گے۔ اب وہ مقام محمود تک کیسے پہنچ رہے ہیں، اس کے تعلق سے ایک اور حدیث دیکھیں۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کو بتایا تھا سارے انبیاء اور لوگ جو ہیں گھٹنوں کے بل ہیں، یہ حدیث ہے 1718 نمبر کی بخاری شریف کی۔ دوسری حدیث یہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے 4476 میں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایمان والے جمع ہوں گے۔ کون جمع ہوگا؟ ایمان والے۔ دیکھیں آپ کی ایمان والے بھی پریشان ہو چکے ہوں گے بہت ہی جمع ہوں گے، اور کہیں گے بہتر ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کسی کو سفارش پہنچائیں۔ مطلب اللہ رب العزت بہت ناراض ہے، اور یہ ناراضگی ہی ہوگی اللہ رب العزت کی، اللہ قیامت قائم کرے گا، اور یہ دوسرا دن لگے گا، اور دوسرے دن اللہ رب العزت یعنی دوسری سور پھونکی جائے گی، اور یہ قیامت کا دن برپا ہوگا، اور سارے کے سارے لوگ وہاں پر اکٹھا ہوں گے۔ تو لوگ کہیں گے کہ کیوں نہ ہو کہ ہم کسی کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں، سفارش کے لیے پیش کریں۔ تو سب مل کر سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ سب لوگوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، اور پھر تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے، مطلب آپ کو عالم بنایا، چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں۔ آدم علیہ السلام کی جو خوبی بیان کر رہے ہیں، وہ کیا خوبی بیان کر رہے ہیں کہ آپ ساری آدم ذات کی اولاد ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے آپ کے سامنے آپ کا یہ مقام مرتبہ کہ سارے فرشتوں کو سجدہ کرایا، اور تیسری خوبی کیا بیان کر رہے ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے علم دیا، چنانچہ آپ اس سے علم کی فضیلت پتہ چلی، چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں تاکہ وہ ہمیں اس مصیبت کی جگہ سے نکال کر آرام و سکون کی جگہ میں پہنچا دے۔ مطلب یہ جان رہے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں جنت ملنے والی ہے۔ وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں، آدم علیہ السلام کہیں گے میں اس لائق نہیں، دراصل وہ اپنے لغزش کو یاد کریں گے اور شرمائیں گے۔ لغزش کون سی؟ جو آپ کا مقدر تھی، اور جو قسم کھا کر کے شیطان نے آپ کو پھسلایا تھا، جس کی آپ نے توبہ بھی کی اور توبہ قبول بھی ہوئی، لیکن اس کے بعد بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے، میں اللہ کے سامنے کیسے جاؤں۔ آپ غور کریں کہ ہماری غلطیوں کا اور ہمارے گناہوں کا کیا حال ہے۔ وہ کہیں گے، اور پھر آدم علیہ السلام کہیں گے کہ وہ تم نوح کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں جو اہل زمین کی طرف بھیجے گئے۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے میں اس لائق نہیں، وہ اپنے رب سے اس چیز کا سوال کرنا جس چیز کا انہیں علم نہیں تھا۔ مطلب وہ کیا کہیں گے؟ میں اس لائق نہیں کہ میں آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اپنی کون سا عذر پیش کرتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العزت سے ایسا سوال کر لیا تھا جس کا مجھے علم نہیں تھا۔ بتائیے کیا چیز کو یاد کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر! جبکہ یہ کوئی ہم لوگوں کی نظر میں تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کیا سوال کیا تھا؟ اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے،
کیونکہ اللہ نے کہا تھا نا کہ تم اپنے اہل بیت کو اس میں بٹھا لینا، تو اللہ نے کہا کہ نہیں تم نہیں جانتے یہ تمہارا اہل بیت نہیں، جبکہ انہی کے سگے بیٹے ہیں تیسرے نمبر پہ، لیکن وہ نافرمان تھے اللہ کے اور اللہ کے نبی کے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اہل بیت ہونے کے لائق نہیں، وہ اہل بیت نہیں۔ تو اس بات کو یاد کر کے کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے، یاد کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانے سے انکار کر دیں گے، اور وہ کہیں گے کہ رحمان کے خلیل کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام کیا کہیں گے؟ رحمان کے خلیل کے پاس جاؤ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ لوگ ان کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے، وہ کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں وہ بھی اپنے آپ کو روک لے رہے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا آج۔ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ ایسے بندے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور انہیں تورات عنایت فرمائی۔ دو خوبی بتائی گئی، ایک تو اللہ نے کلام کیا اور دوسرا تورات دی گئی، یہ دونوں چیز کا تعلق علم سے ہے۔ تو یہاں پہ بھی علم کی فضیلت پتہ چلی کہ علم کے نام سے ان کو پھر جانا گیا۔ پھر یہ لوگ ان کے پاس جائیں گے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے عرض کریں گے، وہ کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں۔ دراصل دنیا میں جو انہوں نے ایک جان کو بغیر جان کے قتل کر دیا تھا، مطلب ایک شخص کو دو لوگ لڑ رہے تھے اور آپس میں ہٹایا انہیں، تو ایک ہاتھ اس کے سینے میں لگ گیا، ہٹانے سے چھڑانے میں، جب جیسے لوگ جھگڑا کرتے ہیں تو ہم چھڑاتے ہیں، تو ایسا چھڑا رہے تھے تو اس کے اوپر ایک ہاتھ لگ گیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو اس بات کو یاد کر کے وہ بھی شرما رہے ہیں، وہ اس کے یاد کر کے اپنے رب کے سے شرمائیں گے اور کہیں گے عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول۔ آپ کلمات پہ غور کریں، اللہ کے بندے، پہلے بندہ کہا، کیونکہ یہ غلو جو ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ لوگوں نے ان کو اللہ رب العزت کا مد مقابل قرار دے دیا، یا کچھ لوگوں نے اللہ رب العزت کا بیٹا نعوذ باللہ استغفر اللہ کہا، جو بہت بڑا جرم ہے اور جو اللہ رب العزت کو گالی دینے کے مترادف یعنی برابری پہ ہے۔ تو انہوں نے کہا عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ اور اس کی روح ہے، مطلب اس کا آرڈر ہے۔ پھر وہ لوگ ان کے پاس جا کر ان سے عرض کریں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جن کی اگلے اور پچھلے تمام لغزشیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے۔ وہ سب لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں وہاں سے چل کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں گا۔ اب سارے انبیاء، اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اولو العزم پیغمبروں کا ہی ذکر ہوا، اور وہ سارے پیغمبر، اولو العزم پیغمبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، اور جب یہ لوگ نبی مکرم کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ یہاں پریشانی میں یہ حالت ہے اور لوگ شرابور ہیں پسینے میں اور سختی کے اندر، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور چل دیے۔ اللہ کے حضور حاضر ہونے کی اجازت چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حضور میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی، چنانچہ مجھے اجازت ملے گی۔ نبی مکرم فرماتے ہیں مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت مل جائے گی، میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا۔ پھر ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب اپنا سر اٹھاؤ اور سوال کرو، تمہیں دیا جائے گا، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، صفات کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ تو میں سر اٹھا کر اپنے مالک کی ایسی تعریف کروں گا، ایسی حمد کروں گا جو وہ اس وقت مجھے سکھائی جائے گی۔ تو پھر آپ سجدے سے اٹھ کر کے اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا بیان کریں گے۔ یہاں پہ ایک بہت قیمتی نقطہ، دو عمل بتائے گئے، اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دو عمل اللہ رب العزت کو کے غصے کو، اللہ کے قہر کو، اللہ کی ناراضگی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کتنا اہم نقطہ بتایا گیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے سے سجدہ ریز ہو گئے
اور دوسرا عمل آپ نے کیا کیا کہ پھر آپ کھڑے ہو کر کے اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا کرنا شروع کی، اور اس وقت آپ کی طرف وحی کی گئی اور کچھ اور حمد ثنا کے کلمات سکھائے گئے اور وہ حمد ثنا آپ نے کرنا شروع کی۔ تو یہ دو عمل ہمیں پتہ چلے کہ یہ بہت قیمتی عمل ہے، ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کی حمد ثنا کا، ہے نا، آپ کی تعریف اور توصیف کا اور سجدے کا۔ پھر میں سفارش کروں گا، پھر نبی مکرم فرماتے ہیں کہ جب سر اٹھایا اور کہا کہ میں سفارش کروں گا، لیکن سفارش کے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، مطلب سفارش کے لیے اللہ رب العزت طے کر دے گا کہ فلاں فلاں کی تم کو سفارش کرنا ہے، سب کی نہیں کر سکتے، تو فلاں فلاں کی پھر نبی کے سے سفارش کریں گے، چنانچہ میں ان لوگوں کو جنت میں پہنچا دوں گا، مطلب ان کی سفارش کروا کے اور حشر کے میدان سے نکال کر کے انہیں کہاں پہنچا دیں گے؟ جنت میں پہنچا دیں گے۔ پھر پلٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس آؤں گا اور اس کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، سبحان اللہ، اس کو دیکھتے ہی سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر ویسا ہی ہوگا جیسا پہلے ہوا تھا، مطلب اللہ رب العزت جتنا وقت چاہے گا سجدے میں رہنے دے گا، پھر سر اٹھانے کا کہے گا اور پھر وہی کہے گا کہ مانگو تمہیں دیا جائے گا، سوال کرو پورا کیا جائے گا، شفاعت کرو۔ پھر آپ فرماتے ہیں اب کہ پھر میرے لیے سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، دوسرے بار پھر ایک حد مقرر کر دی جائے گی، مطلب آپ کو بتا دیا جائے گا کہ فلاں فلاں لوگوں کی سفارش کرو، تو نبی مکرم فلاں فلاں لوگوں کی سفارش کریں گے، میں ان لوگوں کو بھی جنت میں پہنچا دوں گا، پھر وہ ایک دوسری ٹیم بھی جنت میں نبی مکرم نے پہنچا دی۔ پھر تیسری مرتبہ تیسری بار اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوں گا، اس طرح پھر پوچھے، پھر چوتھی بار اپنے اس طرح تیسری بار حاضر ہوں گے اور تیسری بار بھی یہی پورا پروسیس ہوگا، اور پھر چوتھی بار آپ حاضر ہوں گے، اس طرح پھر چوتھی بار اپنے رب کے پاس حاضر ہوں گا اور عرض کروں گا اے میرے رب، اب تو دوزخ میں وہی لوگ رہ گئے ہیں جن کو قرآن نے روک لیا ہے اور جن پر ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے۔ چوتھی دفعہ کیا کہیں گے؟ بہت غور کرنے والی بات ہے ہم سب کے لیے کہ نبی مکرم چوتھی دفعہ یہ کہہ دیں گے کہ اے اللہ، اب تو صرف وہ لوگ رہ گئے ہیں جن کو قرآن نے روک دیا۔ قرآن اور بخاری شریف کی حدیث ہے 4476، مسلم شریف حدیث نمبر 193۔ قرآن نے روک دیا سے مراد کیا ہے؟ کہ جن کے لیے قرآن نے فیصلہ کر دیا جہنم میں رہنے کا، جنہوں نے قرآن کی حقوق کو ادا نہ کیا۔ اور قرآن کا حق کیا ہے؟ قرآن کا حق یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اس پر عمل کریں، اور پھر اس کے بعد جب عمل کریں گے تو جتنی بھی آیتیں ہیں ان ساری آیتوں کے اوپر عمل ہوگا۔ اور قرآن کا اگر ہم نے علم حاصل نہیں کیا، اس پہ ایمان نہیں لایا، عمل نہیں کیا، اسے لوگوں تک نہیں پہنچایا، تو ہم سورہ فرقان کی وہ آیت بھی یاد رکھیں، آیت نمبر 30، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، جہاں پہ نبی مکرم شفاعت کر رہے ہیں تو وہی حشر کا میدان ہے، اور اسی حشر کے میدان کا نقشہ اللہ رب العزت نے کھینچا کہ قال الرسول، اس دن کہیں گے، اے رسول کہیں گے، وقال الرسول یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے آقا، قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا، اے اللہ یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن المحجورہ، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو چھوڑ دیا سے مراد کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑنا سب سے پہلا یہ ہے کہ اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، اس کو چھوڑ دیا، پھر اس پر ایمان بھی نہیں لائے اور اس پہ عمل بھی نہیں کیا۔ تو عمل بھی، جہاں پہ ہم علم کو سیکھ رہے ہیں وہاں پہ عمل بھی ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ نبی مکرم جہاں لوگوں کی شفاعت کریں گے وہیں ان بدقسمتوں کی شکایت بھی کریں گے، ان کے لیے بد دعا بھی کریں گے، ان کی پیشی بھی کروائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس کا حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 4476، مسلم شریف حدیث نمبر 197۔ اور رات کے کچھ حصے میں بھی آپ قرآن کو تھوڑا ٹھہر کر قرآن کو پڑھیں، یعنی قرآن کے ساتھ تہجد کو پڑھیں، اور آپ کے لیے زائد ہے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے۔ تو یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر کھڑے ہوں گے جہاں پہ اللہ کی حمد اور ثنا کریں گے، اور پھر آپ کو حکم دیا جائے گا شفاعت کرنے کا اور حد بنائی جائے گی، یہ ہے وہ مقام محمود جو مقام پہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کرے گا۔ تو سارے لوگ آپ کی حمد کریں، تعریف کریں گے، اور نبی مکرم خالق کائنات کی حمد کرے گا۔
وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور کہیے اے میرے رب داخل کرنا مجھے سچا داخل کر، اور نکال مجھے سچا نکال، اور مجھے اپنے پاس سے مدد دینے والا غلبہ عطا فرما، مطلب میری مدد بھی فرما۔ یہ واقعہ اس آیت میں بھی ایک بہت بڑی تفسیر ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں کل لے لوں، کیونکہ یہ آپ کو حکم دیا گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ سورہ اسراء شروع ہوئی، سورہ بنی اسرائیل شروع ہوئی، تو نبی مکرم کو کیسے کیسے جو ہے انعامات دیے گئے، یا آپ کو کیسی اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبریاں دی گئی کہ سب سے پہلے آپ کو معراج کرا دیا گیا، کیونکہ یہ ایسے وقت میں نازل ہوئی تھی کہ جو وقت بہت ہی زیادہ سخت وقت تھا مکہ کا۔ نبی مکرم کو چاروں طرف سے لوگوں نے بہت زیادہ ستا دیا تھا، پریشان کر دیا تھا، آپ کو بہت زیادہ جو ہے لوگ پریشان کر رہے تھے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے آپ کی تسلی کے لیے، آپ کی ہمت افزائی کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو معراج کی سفر کروائی، اور پھر آ کر کے نبی مکرم نے صحابہ کو بتایا۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوشی کی بات تھی، اور آپ کو 2-3 نعمتیں بھی عطا فرمائی گئی، اور وہ 3 نعمتیں جو نماز تھی اور سورہ بقرہ کی آخر آیت تھی، اور دوسرا اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا سلام امت کو پہنچایا گیا۔ اور اب یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کے بعد، نماز کے بعد تہجد اور تہجد کے بعد آپ کو خبر دی گئی کہ آپ کو مقام محمود عطا کیا جانے والا ہے۔ اب اس کے بعد ایک بہت بڑی تاریخی خبر دی جا رہی ہے کہ آپ دعا کرنا اب شروع کر دیجئے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، کہ اللہ مجھے سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ مجھے داخل کر، اور مجھے نکال، یعنی جب مدینہ سے نکال، مکہ سے نکال، تو سچائی کے ساتھ مجھے نکال، اور مجھے ایسا اپنے طرف سے غلبہ، ایسی مدد اور ایسی نصرت عنایت فرما جو تیرے طرف سے ہو۔ تو یہ اشارہ تھا دارالکفر سے دارالسلام کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف، یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا۔ اور ہجرت ایک تاریخ کا اتنا بڑا حصہ ہے کہ تاریخ میں کئی چیزیں، اسلام کی تاریخ کے معاملے میں اگر دیکھیں تو کئی بڑے بڑے حادثے ایسے ہوئے ہیں جو تاریخ کا حصہ ہیں، اور جس کو لے کر کے ہم اپنا کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر اسٹارٹ کر سکتے تھے۔ نبی مکرم کے صحابہ نے جس کو تاریخ کے لیے چنا وہ ہجرت تھی، جبکہ بہت بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں یا بہت بڑے انعامات ہوئے ہیں اس امت کے اوپر، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، یہ ایک بہت بڑا انسانیت کے اوپر رحم تھا، لیکن اس دن کو تاریخ کا دن نہیں بنایا گیا، مطلب اس دن سے کیلنڈر اسٹارٹ نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے جب جنگ بدر میں کامیابی حاصل ہوئی، جنگ احد میں کامیابی حاصل ہوئی، یہ بہت بڑی اسلام کی تاریخ ہے، یہ بہت بڑا اعجاز اور اکرام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اللہ رب العزت نے تھوڑے تھوڑے سے لوگوں کو بڑی بڑی جماعت کے اندر کامیاب کیا، اور آسمان سے فرشتوں کا نزول کیا۔ یہ بہت بڑی تاریخ ہے اسلام کی۔ اسی طریقے سے مکہ کا فتح ہونا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی تاریخ ہے کہ مکہ کو فتح کیا گیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصتی ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ لیکن تاریخ کا حصہ ہجرت کو بنایا گیا، کیونکہ ہجرت کیا معنی اور مقام رکھتی ہے۔ ایک اس چھوٹی سی آیت ضرور ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہجرت کے تعلق سے آپ کو کل بیان کروں کہ ہجرت اسلام کے اندر کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کو کیسے موقع پر کیا کہ چاروں طرف سے کفار آپ کے اوپر، یعنی پوری دنیا آپ کو ختم کر دینا چاہتی تھی، اسلام کے چراغ کو بجھا دینا چاہتی تھی، اور چاروں طرف تلواریں گونج رہی، تلواریں لہرا رہی تھی۔ اس وقت ان لوگوں کے بیچ میں سے کس ہمت کے ساتھ اور کس شجاعت کے ساتھ اور کس پلاننگ کے ساتھ اور کس منصوبے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور ہم بھی نبی مکرم کے امتی ہیں۔ تو اس سفر کے اندر ہم کئی چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ ہمیں کس طریقے سے پلاننگ کر کے کام کو کرنا چاہیے، اور صحیح لوگوں کو صحیح کام کا
کو منتخب کرنا چاہیے، جیسے اس ہجرت میں نبی مکرم نے 4 لوگوں کو یا 5 لوگوں کو منتخب کیا تھا جو ہجرت میں ساتھ دیں گے، اور پھر جب آپ وہاں پہ پہنچے تو پہنچنے کے پہلے کہاں رکے، کیا ہوا، یہ سارا واقعہ جو ہے ایک بہت بڑی عبرت اور نصیحت کا واقعہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کو لیا جائے گا۔ آپ سبھی سے درخواست ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ اس میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ رب العزت اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کی، اے اللہ، اے خالق، اے مالک، اے رازق، اے رحمان، اے رحیم، اے غفور، ہمیں توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا شمار فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔